سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ بے چارہ۔ آج رحمو کو اپنی بیوی دن بھر یاد آتی رہی۔ جب وہ سر پر اینٹوں کی ٹوکری رکھ کر تیسری منزل پر اسے رکھنے جاتا تو بھی اس کی میٹھی یاد اسے ستاتی رہی۔ کام میں اس کا دل بالکل نہیں لگا اور نہ کام جیسا معلوم ہوا۔ 2 سال کی لمبی مدت میں رجیہ کی یاد نے اسے اتنا زیادہ کسی دن بھی نہ ستایا تھا۔ البتہ ایسا ہوا کہ وہ یاد آئی، دل مچلا، جی چاہا کہ جا کر اس سے مل آئے، مگر پھر جی بہل گیا، ساری کسک مٹ گئی۔ اس کا بڑا بھائی 10 دنوں کے لیے اور کبھی اس سے بھی زیادہ دنوں کے لیے گھر جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ روپے کما کر بھیجتا اور جب جاتا تو اپنی بیوی بچے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور بہت سی چیزیں خرید کر لے جاتا۔ اس لیے اس کے بھائی کی اپنے محلے میں، اپنے پرائے میں بڑی تعریف ہوتی تھی۔ رحمو بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ اصل بڑائی اس میں ہے کہ پردیس جا کر کمائے، ہر مہینے بیوی کو روپیہ بھیجے اور سال 2 سال پر بہت سی چیزیں خرید کر اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ اس سے بیوی بھی خوش رہتی ہے، اپنے پرائے میں بھی نام ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمو بیاہ کے 1 مہینہ بعد ہی پردیس چلا آیا۔ 2 برس تک وہ کام کرتا اور ہر ماہ بیوی کو 6 روپے بھیج دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ بھیجے، مگر کمائی تھوڑی تھی، زیادہ بھیجنا مشکل تھا۔ ہر ہفتہ گھر سے خط آتا تھا، خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنا فرض پوری مستعدی سے ادا کر رہا ہے۔ اس دوران میں رجیہ اسے اکثر یاد آتی رہی، اور خاص کر سوتے وقت جب اس کو کوئی کام نہ ہوتا۔ وہ دن بھر کا تھکا ماندہ اپنی چٹائی پر پاؤں پھیلا کر سو جاتا تھا، مگر آج اسے رجیہ بہت یاد آ رہی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ کام پر جانے لگا تو شاہ جی پان والے نے اسے ایک لفافہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ رجیہ کا خط ہے۔ اس نے جیب میں رکھ کر سوچا کہ راستے میں دلو سے پڑھوائے گا، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ جب دلو کے یہاں پہنچا تو اس نے اسے کچھ چیزیں کھلائیں جو اس کی بیوی نے بنا کر بھیجی تھی۔ رحمو کو ایک جھٹکا سا لگا۔ رجیہ صرف خط لکھا کرتی ہے پر کوئی چیز بنا کر نہیں بھیجتی۔ جب دلو نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس کا دل 100 کروٹیں لینے لگا۔ رجیہ نے یہ خط چپ چاپ ایک لڑکے سے لکھوا کر بھیجا تھا اور بڑی آرزو کے ساتھ اسے بلایا تھا۔ اسی لیے کام پر پہنچتے ہی رحمو نے منشی جی سے حساب صاف کرنے کو کہہ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دن بھر کام کرے گا، شام کو روپے لے کر واپس آئے گا، کچھ چیزیں خریدے گا، پھر رات کی گاڑی سے روانہ ہو کر دوسرے دن شام تک گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن منشی نے حساب صاف نہیں کیا۔ ابھی مہینہ پورا ہونے میں بہت دن باقی تھے، کام زیادہ تھا اور آدمی کم تھے۔ رحمو کو منشی پر دن بھر غصہ آتا رہا اور رجیہ کی یاد دن بھر ستاتی رہی۔ وہ کام ختم کر کے جب واپس ہوا تو اس کے دماغ میں صرف ایک بات چکر کاٹ رہی تھی، گھر کیسے جائے؟ حساب نہیں ہوا، صرف 3 روپے پاس ہیں، 6 روپے کے قریب ریل کا کرایہ ہے، پھر رجیہ کے لیے سوغات، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ اس نے سوچا کہ کسی سے قرض لے لے، لیکن قرض دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا دل مچل مچل کر رہ جاتا تھا۔ رجیہ کے بغیر گھر سے دور پردیس میں وہ اپنی زندگی کو سوکھی ندی کی طرح اداس محسوس کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بھی کیا زندگی ہے؟ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو سو رہتا ہے، بیوی سے دور ہے، ہر مہینہ روپے جمع کر کے بھیج دیتا ہے، جس کے لیے کماتا ہے اسی سے دور ہے۔ یہ تو حد درجہ کی بدنصیبی ہے۔ عورت کے بغیر زندگی ہی کیا؟ اس کا گھر سینکڑوں میل دور تھا اور وہ جلدی پہنچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس کو اپنی مجبوری کا پورا احساس ہوا، دل دھڑکنے اور کڑھنے لگا۔ اس نے سوچا، وہ لوگ کیسے خوش نصیب ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو رجیہ کی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ بیاہ کے بعد پہلی رات اس کا بدن سمٹائے بیٹھے رہنا، آنکھیں بند کیے گٹھلی کی طرح بندھی رہنا، ذرا سا بدن چھو دینے پر اس کا اور بھی بدن چرانا، اپنا بار بار چھیڑنا اور رجیہ کا سہم جانا، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل سے ڈر کا مٹنا، لجائی لجائی آنکھیں، لجائی لجائی مسکراہٹ، لجائی لجائی باتیں اور بہت سی باتیں۔ معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کا دل لے کر مسل دیا ہو۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے بغیر عورت کے انسان کی زندگی بغیر چراغ کا گھر ہے۔ اس کے قدم بہت ہی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ جتنی دیر میں وہ آدھا راستہ طے کر سکا تھا، اتنی دیر میں وہ گھر پہنچ کر کھانے کا سامان درست کرنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کبھی سوچتا تھا کہ جس طرح ہو آج رات کی گاڑی سے گھر روانہ ہو جائے، کبھی سوچتا مہینہ پورا کر کے جائے، 2-3 مہینے ڈٹ کر رہے، بلکہ آتے وقت رجیہ کو بھی ساتھ لیتا ہے۔
اس کے آ جانے سے بہت آرام ہوگا، مگر پھر وہ رہے گی کہاں؟ ایک کوٹری میں تو 4 آدمی رہتے ہیں، کم سے کم اس کے لیے ایک اکیلی کوٹری چاہیے، مگر کوٹری کا کرایہ 4 روپیہ ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ تھوڑی دور پر ایک عورت جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا رجیہ بھی اسی طرح اپنے گاؤں میں پھرتی ہوگی، لیکن اس کے بعد ہی رجیہ کا خیال اس کے دل سے مٹ گیا اور صرف عورت کا خیال رہ گیا، صرف عورت کا۔ اس نے سوچا مرد کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت عورت ہے، جب یہ مل جاتی ہے تو آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے، کھانا پکا کر کھلاتی ہے، بدن اور سر داپتی ہے، ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، جب ہنس کر باتیں کرتی ہے تو آدمی ساری تھکن کو بھول جاتا ہے، پھر اسی سے بال بچہ ہوتا ہے، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکھ۔ عورت کو اس نے پھر غور سے دیکھا، مگر وہ ذرا دور جا چکی تھی، اس کی صورت بھی وہ نہ دیکھ سکا، مگر پھر بھی پلٹ پلٹ کر اسے دیکھتا ہی رہا۔ ساتھ ہی اس کو سمندری یاد آ گئی جو ہر روز اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کی جوانی تو ڈھل چکی تھی، مگر پھر بھی بری نہ تھی، رنگ بھی جمونیا تھا۔ رحمو کو سمندری کو یاد کر کے بڑا لطف آیا۔ اس نے سوچا کہ کل اس سے بات کرے گا، وہ اپنی عادت کے مطابق ہنس کر جواب دے گی۔ اسے ایک بات اور یاد آ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ سمندری پر منشی جی ریجھے ہیں اور اس کی عزت لے چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا بہت خیال کرتے ہیں، اب بھی وہ کبھی کبھی ان کے گھر جایا کرتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے سمندری اور منشی جی دونوں سے نفرت سی ہونے لگی، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر سمندری اسے بھی ایک دن مل جائے تو کچھ بری نہیں، بلا سے بے عزت ہے، اس سے بیاہ تھوڑے ہی کرنا ہے۔ سمندری اسے مل جائے، اس خیال ہی سے اسے بہت لطف آیا اور امید بن گئی کہ سمندری ضرور مل جائے گی۔ اس کے قدم ذرا تیز اٹھنے لگے اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ بھی ہلنے لگے۔ وہ منہ ہی منہ میں گا رہا تھا، ترے نین ہیں زہر کے پیالے، ترے چتون ہیں آڑے کٹار۔ وہ مزے لے لے کر دہراتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اسے سمندری یاد رہی اور نہ رجیہ۔ اب ہلکے ہلکے سروں میں گاتا ہوا وہ اپنے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے صرف کسی کے نین اور چتون کا راگ یاد رہ گیا تھا۔ یکایک اس کی نظر ایک جوان عورت پر پڑی جو سر پر ٹوکری رکھے چلی جا رہی تھی۔ رحمو نے گانا شروع کر دیا، جانی جوبن پہ نہ اترایا کرو۔ عورت شرما گئی اور تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ رحمو کو اپنی اس حرکت میں بڑا مزہ آیا اور وہ کھڑا ہو کر عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو رحمو پھر بڑھا اور وہی گاتا ہوا، جانی جوبن پہ نہ اترایا کرو۔ اسے بار بار گانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ یکایک کسی نے پوچھا، کس سوچ میں ہو رحمو؟ رحمو نے پلٹ کر دیکھا، یہ شاہ جی پان والے تھے۔ رحمو ان کی دکان پر پہنچا اور پان کی فرمائش کی۔ شاہ جی نے پوچھا، کیا سوچ رہے تھے تم؟ رحمو نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی عورت، شاہ جی بڑی موہنی ہوتی ہے۔ شاہ جی داڑھی کو کھجاتے ہوئے بولے، کیوں ریجھ گئے کسی پر؟ رحمو نے جواب میں ہنس کر بتیسی دکھا دی۔ شاہ جی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے اور سب کو اچھے کام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن ہر قسم کی بات میں دلچسپی لیا کرتے تھے اور پاس رہنے والے مزدوروں کے خط لکھتے اور پڑھتے تھے۔ سب سے کریت کریت کر اس کا حال پوچھتے اور کبھی دعا تعویذ سے مدد بھی کرتے تھے۔ بڑے شریف مشہور تھے۔ رحمو نے ذرا کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، نہیں جی، اور دکان میں لگے ہوئے آئینے میں اپنی صورت دیکھنے لگا۔ آئینے کے پاس ہی ایک اچھی سی تصویر تھی، باغ میں ایک عورت اور ایک۔ رحمو کو تصویر بڑی اچھی معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ تصویر کہاں سے ملی شاہ جی؟ کیوں؟ شاہ جی نے پوچھا۔ بڑی اچھی تصویر ہے، رحمو بولا۔ شاہ جی مسکرائے اور بولے، آج کیا بات ہے رحمو، بڑے خوش نظر آتے ہو۔ رحمو نے شرما کر کہا، پان دیجیے شاہ جی، مگر شاہ جی نے اس کو پھسلا کر پوچھ ہی لیا۔ رحمو نے سمندری کا سارا قصہ سنایا۔ شاہ جی مسکرائے۔ رحمو کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے ایک تعویذ کی فرمائش کر دی۔ شاہ جی نے کہا، اچھا اگلی جمعرات کو۔ اب رحمو کی ہمت اور بڑھ گئی۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی ناکام تمنا دل میں کروٹ لینے لگی۔ شاہ جی نے اسے رنگ میں دیکھ کر پوچھا، اچھا رحمو بتاؤ، تم نے کبھی کسی دوسری عورت سے محبت کی ہے؟ رحمو جیسے اچھل پڑا، بولا، ہاں جی، بیاہ سے پہلے ایک تھی جو مجھ پر جان دیتی تھی، اس کا بھی بیاہ ہو گیا۔ ہم لوگ سورج ڈوبنے پر ارہر کے کھیت میں ملا کرتے تھے۔
वहाँ घंटों प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहते थे। बहुत सी बातें शाह जी, बड़ी उठती जवानी थी उसकी। शाह जी मुस्कुराती हुई निगाहों से रहमू को देखते रहे। रहमू ने देखा तो समझा कि शाह जी को यकीन नहीं हो रहा है। बोला, कसम है शाह जी, एक एक लफ्ज सच कह रहा हूँ। उसका बदन इतना नरम था, आहा, और आंखें बस आम के फांक। मगर दिल में वो समझ रहा था कि एक एक लफ्ज झूठ कह रहा है, सारी कहानी मनगढ़ंत है। शाह जी ने रहमू को पान दिया। वो पान खाकर देर तक सामने के आईने में तरह तरह से अपनी शक्ल देखता रहा और बाजारी गीत गाता रहा। यकाएक उसके एक साथी ने पुकारा। उसने मुड़कर देखा और गाता हुआ उसकी तरफ चला, मगर फिर पलटकर शाह जी से कहता गया, शाह जी, जुमेरात को तावीज़ लिखना ना भूलिएगा।